تو قرآن مجید میں جو علم کے ذرائع بیان ہوئے ہیں وہ یہی ہے کہ سابقہ انبیاء کی کتابیں پڑھیں جو اللہ کے رسول، ایک وہی ہے، دوسرا مشاہدہ۔ یہ آپ سائنس کو نہ برا بنائیں، وہ پہلے ہی بات ہوئی، لوگوں نے خود ان کو زبردستی دوسری طرف دھکیل دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات پڑھنا، ایک ڈاکٹر جو تشریح الاعضاء پڑھتا ہے ایک ایک جسم کے رونگٹے کا کہ کیسے عجیب و غریب طریقے سے اللہ نے پیدا، اس کا کیا فنکشن، اسی طرح باٹنی کا پڑھتا ہے کہ پتا، تو یقین جانے یہ کہ رونگٹا جو نا انسانی جسم کا اور ایک ذرہ وہ اللہ کی معرفت کا دفتر نظر آتا۔ صحیح طریقے سے سوچے کہ یہ ساری پلاننگ نظر نہیں آ رہی کہ کسی نے سوچ سمجھ کر بنایا کہ یہ چیز ہوگی تو اس کا حل یہ، ہر چیز ایک دوسری سے متعلقہ ہے، کائنات جو ہے نا جڑا ہوا ایک سارا نظام نظر آتا ہے کہ ایک ایسی عمارت ہے جس کا ایک ایک ذرہ اینٹ جو ہے نا سوچ سمجھ کے رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک تو وہی، دوسرا مشاہدہ کائنات، اور ساتھ یہ تاریخ جو ہے دنیا میں جو کچھ ہوتا آیا اور یہ ہو رہا، اس کو آنکھیں کھول کر دیکھا کرو۔ یہ صرف اخباریں پڑھنا نہیں، نہ خبریں سننا، دین ہے۔ اس سے نتیجہ نکالا کرو کہ جب لوگ ظلم کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہوتا، جب حد سے بڑھ جاتے ہیں وہی بڑے بڑے ڈکٹیٹر جو ہے نا بھاگتے، انہیں راستہ نہیں ملتا، ان کی لاشیں بازاروں میں گھسیٹی جاتی ہیں، مگر تمہیں عبرت نہیں حاصل ہوتی، تم سمجھو نہیں یہ کھیل تماشا، کھیل تماشا نہیں، یہ دنیا پورے قانون اور ضابطے کے تحت چلائی جا رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ساری قرآن پاک کی روشنی میں ہمارے سامنے، ہم پر نہیں آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں کہ خود مذہبی لوگ بھی مل جاتے ہیں ظالموں کے ساتھ، جاگیردار اور سرمایہ داروں کا مفاد تو پہلے ہی حکومت سے وابستہ ہے، یہ سارے اکٹھے رہتے ہیں، بظاہر خلاف بھی بیان دیں گے اندر سے ایک ہی ہوتا۔ فرعون جب تک کون سے تین آدمی تھے، فرعون، حامان اور قارون، باقی متحد ہی تھی۔ فرعون کیا تھا؟ سیاسی حکمران۔ قارون کیا تھا؟ سرمایہ داروں کا نمائندہ، دولت۔ اور ہارون کیا، وہ حامان کیا تھا؟ مذہبی پیشوا، سب سے بڑا گرو گھنٹال ہے، اس لیے یہ مجلس عمل مل گئی اس وقت، اور سرمایہ دار مل گئے، حاکم مل گئے، تینوں نے جکڑ رکھا تھا مصر کو۔ موسیٰ علیہ السلام کی نہیں سنی، سارے دریا برد ہو گئے۔ اللہ توفیق دے، عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ دنیا تماشے کی جگہ نہیں، سمجھنے کی جگہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔